رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمدللہ رمضان کی آمد ہے اور ایک لحاظ سے رمضان سے پہلے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور رمضان میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک روزہ۔ قرآن مجید پر پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی، اس دفعہ انشاءاللہ ہم روزے کا جو مقام اور اہمیت ہے پورے دین میں اور اس کا جو اثر ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی دفعہ پھر ہم روزے اور قرآن کا جو تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، اس سے آگے کو لے کر چلیں گے بات انشاءاللہ۔ تو روزے کا دین میں کیا مقام ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے دین کیا ہے اس کو پھر اعادہ کر لیں۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں فرد، معاشرہ، ریاست تینوں ایک ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو اب دوسرے الفاظ میں ہم روزے کے ایک فرد پر، معاشرے پر اور ریاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے انشاءاللہ فکری سطح پر، فلسفے کی سطح پر جو موجودہ حالات ہیں ملکی اور عالمی اور پوری جو تہذیب ہے کس طرف ہو جا رہی ہے اور ہمارا اور آپ کا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے فرض کر دیا تم پر روزے رکھنا جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے۔ اب یہ خدا خوفی اور تقویٰ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ان تینوں سطحات پر انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے سب سے ایک فرد کی حیثیت میں اس کے کیا اثرات ہے اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے وہ ہمارا بنیادی سبق کا جو ہے وہ روین ہو جائے کہ ایک انسان جو نرا اس گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی جناب خاص سے ایک روح کی ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہے، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، جس کی وجہ سے وہ بہت اونچا مقام ہے اس کا۔ اب انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کا بدن بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ اس کی بدن کے کچھ اور تقاضے ہیں وہ کہیں اور سے آئی ہے، اور اس کی روح کے کچھ اور تقاضے ہیں وہ کہیں اور سے آئی ہے۔ بدن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے آئی ہے، اور اس کے سارے جو جذبات ہیں وہ بھی اسی زمینی طرف کھینچنے والے ہیں۔ بھوک ہے، پیاس ہے، جنسی جذبہ ہے، غصہ ہے، اپنا دفاع ہے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی، توافق حاصل کرنے کی کوشش ہے، یہ ساری چیزیں اسے نیچے کو کھینچتی ہیں جنہیں ہم حیوانی جذبات کے نام سے جانتے ہیں۔ جبکہ روح کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی جناب خاص سے آئی ہے۔ اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اس کی غذا قرآن مجید ہے، وہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو کھچ پڑتی ہے انسان کے اوپر، وہ جو پل کرتی ہے وہ بھی آفاقی ہے۔ وہ انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور نیکی اور برائی کی تمیز، شکر، صبر، ہمدردی اور برائی سے نفرت، ضمیر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا کرتا ہے، روح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ دونوں جذبات ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور انسان درمیان میں کھڑا ہے اور اس کے سامنے یہ دونوں رستے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار مانے چاہے نہ شکرا ہو کر کافر ہو جائے، یہ اس کے پاس دونوں چوائسز ہیں۔ اب اس کشاکش میں اصل انسان کا کام کیا ہے کہ ایک اعتدال کے ساتھ جسمانی ضروریات پوری کرتے ہوئے مقصد وہ روح کی ضروریات کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا بنا ہے، یہ ہے اصل میں اس کا کام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس میں کامیاب۔ روزہ جو ہے وہ انسان کی جسمانی ضروریات پر کنٹرول سکھا کر روحانی ضروریات کی طرف دھیان کرنا، انسان کا دھیان اس کی روحانی ضروریات کی طرف ہو جائے، اس کے لیے روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان اپنی جسمانی ضروریات کے اندر مست ہو جاتا نا تو اس کا دھیان نہیں جاتا دوسری طرف۔ اس کو ایک عام مثال سے اگر سمجھائیں تو کیا ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں، یار میں بڑا غصے میں تھا، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا، میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اپنے غصے میں۔ اس طرح بھوک میں، جنسی جذبے میں، جتنی بھی جذبات ہیں انسان کو جب مست کر دیتے ہیں تو پھر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے، پھر وہ بہہ جاتا ہے۔ جبکہ روزہ کیا ہے، وہ انہی چیزوں پر کنٹرول ہے۔ اصل میں سامنے چیزیں موجود ہیں، کھانے کی، پینے کی، شادی شدہ ہے تو بیوی بھی موجود ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تو حق رکھتا ہے کہ اسے آگے سے جواب دے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ کھانے پینے سے بھی رک رہا ہے، بقیہ معاملات سے بھی رک رہا ہے، اور اگر کوئی اسے برا بلا کہہ رہا ہے، اس پر زیادتی بھی کر رہا ہے تو اسے کہہ رہا ہے دیکھو میں روزے سے ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، اس کا جواب نہیں دے رہا اسے۔ کیا مطلب کہ وہ اپنے ان جسمانی ضروریات کو کنٹرول کرنا سیکھ رہا ہے۔ اگر آپ دوسرے الفاظ میں دیکھیے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کے اندر بھی تو یہ سارے جذبات موجود ہوتے ہیں، لیکن اسے ان کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، جبکہ انسان کو ان کے اوپر کنٹرول ہے۔
دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیے کہ روزہ انسان کو انسان بنانے کے لیے بڑا اہم ہے. اگر روزہ نہ ہو تو ہم بحیثیت انسان اپنا جو شرف انسانیت ہے اس کو ایکٹیویٹ نہ کر پائیں. جبکہ روزہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسے اپنی جذبات پر بھی کنٹرول دیتا ہے اور پھر کنٹرول رکھتے ہوئے آزادانہ حیثیت میں اسے کہتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اسے کہتے ہیں شعوری طور پر خود اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنی آزادانہ مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اپنی مرضی کو سرنڈر کر دو. تو اصل میں دو سٹیپ ہیں. ایک کیا ہے؟ اپنی ان حیوانی جذبات پر کنٹرول کرنا اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دینا. دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو ان نفسانی خواہشات کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں دے دینا. یہ ہے اصل مقصد انسان کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا بناتا ہے. یہ ہوتا ہے جو غیروں کی غلامی سے نکل کر پھر اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. یہ دونوں سٹیپ ضروری ہیں. ایک لا الہ ہے اور ایک الا اللہ ہے. دونوں ضروری ہیں نا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو کسی اور کو مانتا ہے اور ایک وہ جو کسی کو نہیں مانتا. ایسے ہی ہے نا. دہریت بھی ہے اور شرک بھی ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ دونوں کا توڑ ہے. وہ غیروں کی بندگی سے انسان کو نکالتا ہے اور پھر ایسے نہیں کہ وہ پھر کہے کہ میں اب کسی کا بھی غلام نہیں ہوں تو پھر میں اب مدر پدر آزاد ہوں، میں جو مرضی کرتا پھروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں، پھر وہ اسے اللہ کی غلامی میں بھی لاتا ہے. اسے شرک سے بھی بچاتا ہے، دہریت سے بھی بچاتا ہے. لا الہ کیا کرتا ہے؟ شرک کی نفی کرتا ہے. اور الا اللہ کیا کرتا ہے؟ دہریت کی نفی کرتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں اپنے حیوانی جذبات اور نفسانی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہونا اور پھر اللہ کی غلامی میں آ جانا. یہ ان دونوں جو سٹیپس ہیں ان کو اپنے ذہن میں صحیح طرح رکھیں. یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو پورا ایک مارکا ہے روح اور بدن کا، یہ ازل سے اب تک چلا آ رہا ہے اور ایک فرد سے معاشرہ، معاشرے سے ریاست اور پوری عالمی تہذیب اور عالمی کشاکش، وہ ساری اصل میں اسی مادہ پرستی اور روحانیت کا آپس میں کلیش ہے. مادہ پرستی ہے، نفس پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، اس کے پیچھے شیطان اس کا لمبردار ہے. روحانیت ہے، اخلاق ہے، تہذیب ہے، معاشرت ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے آئے ہیں. یہ جو ازل سے ایک مارکا چلا آ رہا ہے، مارکا روح و بدن، جس کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے، بڑا خاص مارکا ہے. اور اپنے دور کے اعتبار سے علامہ اقبال نے جو شعر کہے وہ بڑے خوبصورت ہیں، جو آج آپ کے میرے دور پر بھی بڑا فٹ بیٹھتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش. الفاظ چکر ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش. یہ سارا جو مارکا چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں روح اور بدن کا مارکا ہے. اور یہاں لفظ پھر بڑا اہم ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا. کیا مطلب؟ ازل سے یہ مارکا چلا آ رہا ہے. جب اس مارکے میں کوئی مزید پریسپیٹیٹ ہو کے کوئی نمایاں مقام سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ روحانیت کی اور اپنے رسولوں کی مدد کرتا آیا ہے. ان کی فتح ہوتی آئی ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ہے. اور اب ختم نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت والے مشن کو کون سنبھالے ہوئے؟ یہ امت. کنتم خیر امت. یہ کھڑی ہے اب حق پر. اب ہم کتنا حق پر پریکٹیکلی کھڑے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آئیڈیولوجیکلی تو یہ امت مسلمہ ہے نا، جو روح کی علمبردار ہے. اور دوسری طرف مادہ پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، نفس پرستی ہے، شہوت پرستی ہے. اب ان دونوں کا مارکا ہے. تو دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. الفاظ چکر ہے. تہذیب کے کوئی درندے ہوتے ہیں، جنگل کے درندے ہوتے ہیں. تہذیب کے تو مہذب لوگ ہوتے ہیں. لیکن آج کے جو درندے ہیں یہ بڑے مہذب بنے پھرتے ہیں، تہذیب کے نام پر درندگی کرتے ہیں. یہ تہذیب کے درندے. تو تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور اگلا جو شعر ہے وہ سنیے اور آشش کر اٹھیے اور اقبال کو سراہیے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کیا بات. ایک ہوتا ہے مومن کو اللہ پہ بھروسہ ہو، اندازہ کریں آپ. ایک ہے اللہ کو مومن پہ بھروسہ ہو. کیا بات. اللہ کو بھروسہ ہو کہ میرے بندے کو تم آزما رہے ہو، اس کو مصیبتیں دینا چاہتے ہو دے لو، اس کو تم آگ میں پھینکنا چاہتے ہو پھینک لو، یہ تمہیں ڈٹ کے دکھائے گا. اور میرے بندے کو جو بھی چیزیں ورگلانا چاہتی ہیں ورگلا لیں. بیٹے کی محبت ہے، شیطان آ کے ورگلا رہا ہے، نہیں، میرا بندہ ڈٹ کے دکھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ ہیں 313 ہے نا، سامنے 1000 ہے. اللہ تعالیٰ کو بھروسہ ہے ڈٹ کے دکھائیں گے. یہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. آج بھی مومن چاہے کتنے کامی کیوں نہ ہو،
غیر ان کے خلاف کتنی ہی بد تہذیبی پر کیوں نہ اتر آئیں، اگر وہ ڈٹے رہیں گے تو اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کا یہاں لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ تب ابلیسیت کا لمبردار یورپ بنا ہوا تھا علامہ اقبال کے زمانے میں، لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد جب یورپ کا ڈاؤن فال ہوا اور امریکہ بہادر جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو اب ابلیسیت کا اصل جو لمبردار رہا وہ امریکہ ہے۔ اب امریکہ بھی ڈاواڈول آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن جو ابلیسیت کے جو علمبردار ہیں ان کو مشینوں کا سہارا ہے، ان کو اپنی دنیاوی طاقت کا سہارا ہے، اپنے بینک بیلنس کا سہارا ہے، اپنی امداد کا سہارا ہے، ان کو اس پر بھروسہ ہے، جبکہ اللہ کو کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ اصل کلیش۔ اور آپ نے میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ یہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس کھڑے ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جس طرح گھوڑوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا کہ یہ اپنے مالک کے کاز میں مارکا جب ہوگا تو پھر ڈٹ کے دکھائیں گے، اس طرح آپ کو مجھے روزہ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ وہ جو بڑا مارکا پیش ہے روح و بدن، ایک فرد کو بھی، ایک معاشرے کو بھی، ایک ریاست کو بھی، پورے عالم انسانیت کو بھی، اس میں ہم ڈٹ کے دکھائیں۔ یہ روزے کا اصل مقصد، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم سحری کریں تو پھر وہ ایک روٹین کی ایک رسم نہ ہو ہمارے نزدیک، پورا دن گزر رہا ہو تو وہ صرف ایک روا روی میں ساروں کا ایک چال چلن ہے، تو ہم نے بھی روزہ رکھ لیا کیونکہ ہم بس روزہ رکھتے ہوتے ہیں، بس ایسے نہیں۔ اس کا پورا ایک فلسفہ اور حکمت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ پورا ایک ازل سے ایک مارکا چل رہا ہے۔ ایک طرف ابلیس کھڑا ہے اپنے کرندوں کے ساتھ، اور ایک طرف اللہ کے رسول اور ان کا پیغام کھڑا ہے، ان کے ماننے والے کھڑے ہیں، اور میں ان کے خلاف ادھر کھڑا ہو کے دکھاؤں گا اور ڈٹ کے دکھاؤں گا، میں اس کی ٹریننگ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سمجھ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں ذرا روزے کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ہے اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پامرد بنائے اور آپ کو مجھے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہے ایک فرد پر۔ اب ایک فرد سے تھوڑا سا اوپر چلے تو ایک معاشرے پر۔ ایک معاشرے کی بھی برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہوتی ہے کہ کوئی معاشرہ ہے وہ کسی دوسرے معاشرے کا، کسی دوسری قوم کا ذہنی غلام ہے، اس کی رسومات ہندوانہ ہیں، اس کا کلچر اور تہذیب نصارہ کی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی۔ ایک معاشرے ایسے ہوتے ہیں، ایسے معاشرے ہوتے ہیں نا، اب یہ دیکھیں ایسے معاشرے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے معاشرے کون سے ہوتے ہیں؟ جو مدر پدر آزاد ہوتے ہیں، جو لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پوری طرح آزاد ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اخلاق، کوئی قانون، کوئی تہذیب، کوئی شریعت، کوئی روحانیت، کوئی اللہ کا حکم، کوئی اللہ کے رسول کی سنت، نہیں ہمیں نہیں پتا، جو ہم چاہیں گے ہم کریں گے۔ وہ انفرادی سطح پر کیا تھا؟ ذرا آج اس بات کو ذرا صحیح طرح سمجھ لیں۔ انفرادی سطح پر کیا تھا؟ ایک طرف شرک تھا، دوسری طرف دہریت تھی، ان دونوں کا انکار کر کے اللہ کی غلامی میں آنا تھا۔ معاشرتی سطح پر کیا ہے؟ ایک طرف ہندوانہ رسومات اور یورپ کا کلچر ہے، اور دوسری طرف مدر پدر آزاد اباہیت اور فحاشی اور ریانی ہے، اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا ہے، مفاد پرستی کی خاطر زندگی گزارنا ہے۔ جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ان دونوں کی نفی ہے۔ اسلام ان دونوں کی نفی کر کے کیا کہتا ہے؟ اخلاق کا سبق پڑھاتا ہے، اللہ کے قانون کے تحت لے کر آتا ہے سب کو برابری کے ساتھ، اخوت، مساوات، حریت دیتا ہے، وہ آزادی دیتا ہے، برابری بھی دیتا ہے، بھائی چارہ بھی دیتا ہے، وہ حیا بھی دیتا ہے، وہ اخلاق اور تہذیب بھی دیتا ہے۔ وہ نہ ہندوانہ رسومات پر چلنے کا کہتا ہے، نہ کسی دوسرے کی تہذیب کو فالو کرنے کا کہتا ہے، اور نہ مدر پدر آزاد ہونے کا کہتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ ہندوؤں کی رسومات سے بھی آزاد ہو جاؤ، یورپ کے کلچر سے بھی آزاد ہو جاؤ، لیکن مدر پدر آزاد نہ ہو جاؤ، اللہ کے غلام ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غلام ہو جاؤ۔ جی ہے اسلام کا معاشرتی سطح پر پیغام، اور روزہ آپ کے میرے اندر یہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اوپر چلے جائیں، معاشرے سے اوپر ریاستی سطح پر چلے جائیں۔ دو طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو غیروں کے غلام ہوتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، باہر سے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، باہر سے ان کو امداد ایشو کی جاتی ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے یہ لونگ رینج مسائل جو ہے نا یہ تمہارے اچھے نہیں ہیں، ایسے کر لو ویسے کر لو، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا باتیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا آج کے جتنے بھی حالات ہیں نا ان کا اسپیسیفک ذکر کیے بغیر فلسفے کی سطح پر اور فکر کی سطح پر آج ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو دنیا میں وہ ریاستیں پائی جاتی ہیں جو غیروں کے غلام ہیں، افریقہ میں بھی ایسی پائی جاتی ہیں، مسلمان تو اکثر و بیشتر اسی طرح کی ریاستوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔
جو غیروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، غیروں کے محتاج ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے ڈرتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، غیروں سے محبت کرتے ہیں، غیروں کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی ریاستیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو مدر پیدر آزادی کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، جو چاہیں گے ہم قانون پاس کریں گے، چاہے بندوں کی بندوں سے شادیاں کرائیں، عورتوں کی عورتوں سے کرائیں، ہمیں نہیں کسی اخلاق کا پتہ، کسی قانون کا پتہ۔ ہم دوسرے ملکوں پہ چڑھ دوڑیں گے، ان کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ لے دوڑیں گے، انہیں قبرستان بنا دیں گے، ان پر بم مار مار کے انہیں پتھر کی دنیا تک پہنچا دیں گے، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی واضح ثبوت کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی بھی ریاستیں ہوتی ہیں نا دنیا میں۔ اسلام کون سی ریاست چاہتا ہے ان دونوں میں سے؟ غور کریں، اسلام ان دونوں کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم نے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی اور سے نہیں ڈرنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، لیکن مدر پدر آزاد بھی نہیں ہو جانا، بلکہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے۔ اس کو اقبال کی زبانی میں کہیں تو کیا ہوتا بھلا؟ ایک تو تھا نا برے صغیر کا وہ کلچر جو انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں کا غلام ہندوستان میں اقبال موجود تھا نا، لیکن جب آزادی کی بات ہوتی تھی تو اقبال کیا کہتا تھا کہ دو طرح کی جمہوریت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی، ایک ہوتی ہے اسلامک ڈیموکریسی، ایک ہوتی ہے مغربی جمہوریت جس کو لبرل ڈیموکریسی اس نے کہا، مدر پدر آزاد جمہوریت کہ اکثریت جو چاہے قانون پاس کرتی پھرے، اور دوسری جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اسپرچول ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہ روحانی جمہوریت ہوتی ہے۔ یہ روحانی جمہوریت سے مراد روحانی پیشواؤں کی حکومت نہیں ہے، اسلام میں کوئی ملائیت نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ یہ روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ وہ جمہوریت جو کچھ روحانی اصولوں کی پابند ہوتی ہے، قرآن و سنت کی پابند ہوتی ہے، جس کے قانون میں یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ، صرف لکھ کے چھوڑ نہیں دیتے جس طرح ہم نے لکھ کے چھوڑا ہوا، صرف زبانی سے کلمہ نہیں پڑھتے، اپنی زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے صرف، بلکہ دل سے تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایکشن میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے روحانی جمہوریت۔ دوسرے الفاظ میں، ایک تو وہ گئے گزرے لوگ ہیں نا جو غیروں کی غلامی میں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے انڈائریکٹ ہوں، لیکن مسلم معاشروں میں آپ ذرا دیکھیں جو ایک زمانہ تھا کہ پوری طرح وہ غلام تھے دوسروں کے، کوئی فرانس کا، کوئی جرمنی کا، کوئی برطانیہ کا، یہ ایک عرصہ گزرا ہم پر، جس عرصے میں اقبال نے ہمیں سبق سکھایا کہ پھر اٹھو، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، صرف تم خود اپنے امام نہیں بنو گے، پوری دنیا کی امام بننا ہے تم نے۔ ایک تو زمانہ وہ تھا، لیکن پھر وہ زمانہ چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ غیروں نے ڈائریکٹ غلامی سے تو ہمیں چھوڑ دیا، کیونکہ ہم انہیں مہنگے پڑ رہے تھے، بات سمجھ رہے؟ کوئی نوکر ہوتے مہنگے پڑتے ہیں، تو ہم انہیں ذرا مہنگے پڑ رہے تھے، تو انہوں نے اس ڈائریکٹ غلامی سے چھوڑ کے اپنے انڈائریکٹ کارندوں کے ذریعے اور اپنے انڈائریکٹ سسٹم کے ذریعے ہمیں غلام بنا کے رکھا۔ ابھی اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی راہ میں ہے پوری مسلم امہ، اس بات کو سمجھیے۔ ابھی ہم پوری طرح اس سے آزاد بھی نہیں ہوئے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم سیاسی غلامی میں ابھی تک ہیں۔ ہمارے بجٹ، ہمارے قانون، سب چیزیں وہاں سے اشارے آتے ہیں تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ایک بڑی تلخ حقیقت کیا ہے؟ جس اسلامی ملک نے سوچا کہ ہم نے ان کی غلامی سے آزاد ہونا ہے، جس نے بھی سوچا، اس نے الٹیمیٹلی اپنا گول یہ بنا لیا کہ پھر ہم مدر پدر آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم بھی لبرل ڈیموکریسی لے آئیں گے، جیسے چاہیں گے اپنے قانون سازی کریں گے۔ نہیں، ان کا اصل راستہ کیا تھا؟ لبرل ڈیموکریسی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے تحت ڈیموکریسی۔ اصل راستہ تو ان کا وہ تھا جسے اقبال نے کہا تھا روحانی جمہوریت، اسپرچول ڈیموکریسی۔ تو ہمیں غیروں کی غلامی سے تو نکلنا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، چاہے کسی ملک کی ہی کوئی مقتدرہ ہو، اشرافیہ ہو، جاگیرداروں وڈیرے اور جو بیوروکریٹس ہیں، ان سب کی ایک پوری ایک ایلیٹ ہو جس نے پورے ملک کو کیپچر کر کے رکھا ہو، چاہے ان کی غلامی سے نکلنے کی ایک ارج ہو، جو کہ ایک ارج ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج دنیا کا اصل ٹرینڈ کیا ہے بھلا ذرا سمجھیے۔ یورپ بھی آپ کو پتا ہے آج سے کچھ عرصے پہلے غلام تھا نا، بادشاہت تھی نا، وہاں بھی پاپائیت تھی، مذہبی لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بادشاہ نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، انہیں دوہری غلامی تھی ان کے اوپر، انہوں نے اس سے آزادی حاصل کی نا، لیکن آزادی حاصل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مدر پدر آزاد ہو گئے۔ آج ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ ہم اس سے تو آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن مدر پدر آزادی کی طرف چلتے ہیں۔
لہٰذا آپ کا میرا اصل کام کیا ہے کہ یہ جو انسانوں کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے نا آزادی کی، انسانوں کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کسی کو حق نہیں حاصل کہ وہ ہم پر اپنی حکمرانی جمائے، ہم خود اپنے فیصلے کریں گے، کوئی ہم پر مداخلت نہیں کر سکتا، یہ ایک ارج ہے انسانوں کی۔ اللہ کرے کہ آپ اور میں مل کے اس ارج کو ایک اور ارج میں تبدیل کر دیں۔ وہ ارج بلا کیا ہے؟ اللہ کی خاطر جینے مرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جینے مرنے کی۔ ہم وہ کہیں کہ ہم نہ کسی اور کی سنیں گے نہ اپنی سنیں گے، ہم اللہ کی سنیں گے۔ ہم نہ کسی اور کے طریقے پہ چلیں گے نہ اپنے طور طریقے اپنی پرانی روایات پر چلیں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر چلیں گے۔ یہ اصل میں آپ کا میرا کام، یہ آپ کا میرا اصل کام کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے بھی نکالیں اور ان کو مدر پدر آزادی سے بھی نکالیں اور انہیں اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خود بحیثیت مجموعی ایک فرد کے طور پر بھی، ایک معاشرے کے طور پر بھی اور ایک ریاست کے طور پر بھی، کیا غیروں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہیں؟ یہ بہت بڑی قربانی مانگتی ہے بھائیو، بہت بڑی قربانی مانگتی ہے۔ آپ اندازہ کریں صرف کسی کی غلامی سے نکل کر اپنی مدر پدر آزادی کے لیے بھی یورپ نے کتنی قربانی دی قربانی کے لیے انہوں نے، ایسے نہیں انہیں پلیٹ میں رکھ کے کس نے نہیں دے دیا کچھ، آزادی کے لیے انہیں بڑی جنگیں لڑنی پڑی۔ لیکن جب آپ نے دو کام کرنے ہو ایک کی بجائے، اندازہ کریں نا، ایک بندے نے ایک سیڑھی پر چڑھنا ہے، ایک نے دو سیڑھیوں پر چڑھنا ہے، تو زیادہ زور کس کو لگانا پڑے گا؟ تو آپ کو مجھے کتنا زور لگانا ہے، اندازہ کریں آپ۔ اور صحابہ نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کیا تھا کہ ان کو بت پرستی سے بھی نکالا تھا، نفس پرستی سے بھی نکالا تھا، ان کو خدا پرستی میں لے کر آئے تھے، ان کو شرک سے بھی نکالا تھا، ان کو دہریت سے بھی نکالا تھا، ان کو اسلام ایمان کی طرف لے کر آئے تھے، توحید کی طرف لے کر آئے تھے۔ اسی طرح معاشرے کو آپ دیکھیے، پرانی غلط رسومات سے بھی نکالا تھا اور مدر پدر آزادی سے بھی نکالا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی غلامی میں لے کر آئے تھے۔ اور اسی طرح آپ قربان جائیے اس صحابی پر جو گئے ایران کے بادشاہ کے دربار میں اور اس نے پوچھا تم کیا لینے آئے ہو؟ پہلے بھی آتے تھے، لڑتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اس دفعہ تم جا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، اس دفعہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم میری لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم اپنے مفاد کی خاطر نہیں آئے، ہم تمہارے مفاد کو ٹھیس پہنچا کر صرف اپنے حقوق پورے کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لوگوں کی غلامی سے نکال کے پھر انہیں آزاد چھوڑ دیں، نہیں، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، جہالت کی اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر آئیں، بادشاہوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل کی طرف لے کر آئیں، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ اپنا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ گرینڈ مشن جس کے لیے روزہ اصل تیاری ہے، روزہ اصل تیاری ہے۔ وہ ایک فرد کو اپنے اوپر کنٹرول دے کر اللہ کی غلامی میں لے کر آتا ہے، وہ ایک معاشرے کو بقیہ سب چیزوں سے آزاد کر کے آزادانہ اللہ کی غلامی میں لے کر آتا ہے، وہ ایک ریاست کو، پوری عالمی انسانیت کو لے کر آتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، آپ اور میں کمر بستہ ہوتے ہیں جی، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کی غلامی میں آنے اور لانے کی کوشش کرنی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کس طریقے سے؟ دعوت و تبلیغ سے بات شروع ہوئی، ایک قرآن مجید کی دعوت ایک فرد واحد سے شروع ہوئی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب انہوں نے قرآن مجید کی دعوت دی، قرآن مجید کو پورے معاشرے میں پھیلایا، تو کیا ہوا؟ افراد کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ کیا مطلب؟ افراد کے اندر دوسری تمام غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنے کی ایک خواہش پیدا ہو گئی۔ جس چیز کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑا، اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی ایمان کے ذریعے سے انہیں جوڑا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں جوڑ دیا، ان کی تربیت کی، ان کو اپنا کنٹرول انفرادی اور اجتماعی پورا جماعتی کنٹرول ان کے اندر آ گیا، اور انہیں صبر کے مراحل سے گزارتے ہوئے، مشکلات سے گزارتے ہوئے، کیوں بلا؟ مشکلات تو پھر آتی ہیں، بہت آتی ہیں۔ صحابہ پر کتنی آئیں، اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ صحابہ نے مکے میں کیسے زندگی گزاری ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت زبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی داد ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے۔ حضرت صفیہ نے ان کی بڑی سخت ٹریننگ کی تھی، ان کی پٹائی بھی کرتی ہوتی تھی کہ صبح اٹھو اور یہ ٹریننگ کرو اور یہ ایسے کرو اور یہ کرو، ورزش کرو اور تیر اندازی سیکھو اور تلوار بازی سیکھو۔ ان کے والد نہیں تھے، بچپن میں ہی یہ تھے کہ والد فوت ہو گئے تھے،
تو ان کے دادا دادی سارے والدہ کو کہتے ہوتے تو سارا بچہ مار دیں گے، تو انہیں سخت ٹریننگ کرانی. وہ کہتے تھے نہیں بندہ وہی ہے کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہو سکے ٹائم آنے پر. اب یہ 16 سال کی عمر کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ایک دن انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے قید کیا جا رہا ہے. ننگی تلوار لے کے جو دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھ کر مسکرائے کہ کیا ہوا زبیر؟ کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ایسے ملی تھی. انہوں نے کہا کہ خبر تو ایسی نہیں تھی، لیکن اگر فرض کرو سچی ہوتی تو کہ یا رسول اللہ میں پورے مکے سے لڑ مر جاتا آپ کی خاطر، میں کسی کو نہ چھوڑتا. کیسے صحابہ نے قربانیاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. اور پورے مکی دور کے بعد جب مدینے میں پہنچے ہیں تو مکے کی طرف سے جو دباؤ ان کے اوپر موجود تھا کہ وہ اپنی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے تھے، مدینے میں جاتے ہی انہوں نے اپنی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا. جب عمل کرنا شروع کیا تو پھر وارے نعرے ہو گئے، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی مدینے کی. اب ارد گرد کے معاشرے اور ارد گرد کے قبائل دیکھنے لگے کہ ہیں اچھا جی، تو جا کے ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو دوستیوں کی طرف بلا رہے ہیں اور طاقت بڑھتی جا رہی ہے. کہ مکے والے مدینے والوں کے جتنے مال اسباب چھوڑ کر گئے تھے مدینے والے، وہ سارے ضبط کر لیا. اور انہوں نے کہا آج کے بعد تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا اچھا اگر ہم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تو تم بھی ہماری سرزمین سے اپنے تجارتی قافلے نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے پہلے اس کو ایزی لیا کہ پورے عرب میں کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ ہمارے قافلوں پر ہاتھ ڈالے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. تو مومن تو ادھر کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، اور جب انہوں نے ان کا قافلے کا رستہ روکا تو پھر 1000 لے کر آئے 313 کے مقابلے میں. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ تعالیٰ نے 313 سے اس 1000 کو پٹخ کے رکھ دیا. اور پھر چند سالوں کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی اور فتح مکہ ہوا، جاء الحق وزهق الباطل ہوا. اور کیسے انہوں نے پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آئے. لیکن اس کے لیے کام کیسے شروع کرنا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ سے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو پیدا ہو جائے. پھر جب ایک ایک فرد کے اندر پیدا ہوگی، انہیں جوڑ کر ایک معاشرے کے اندر اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو پیدا ہو جائے گی. پورا معاشرہ بحیثیت مجموعی کہے گا کہ ہم نے اللہ کی خاطر جینا مرنا ہے، ہم نے اللہ کی غلامی برداشت کرنی ہے اور کسی کی نہیں. ہم نے اللہ کی غلامی میں آنا ہے اور کسی کی غلامی میں نہیں آنا ہم نے. لہٰذا اب وہ پھر غیروں کے سامنے ڈٹے گی، کھڑی ہوگی، بھوک پیاس برداشت کرے گی، سب کچھ برداشت کرے گی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے گی، لیکن ڈٹ کے کھڑی ہوگی. قرآن مجید پہ آپ اندازہ کریں نا، کھانے کو نہیں ہے مدینے میں صحابہ کے پاس، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت تیار کر کے رکھو جتنا تم سے ہو سکے. تلواریں ہیں، ہتھیار ہے، کیا کیا کچھ اس زمانے کا صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، اگرچہ کھانے کو نہیں تھا. تو آج بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب غیر ہمیں کہنے لگے ہیں کہ لوگ اور رینج میزائل نہ ہو، فلاں والے میزائل نہ ہو، اب ایٹمی ہتھیاروں کو یہ کرو. یہ سب باتیں آئیں گی آج نہیں تو کل. اگر ہم نہیں کرتوت جاری رکھیں گے تو آئیں گی، اور آئیں گی بھی، ظاہری بات ایسے ہی ہوتا ہے قوموں کے ساتھ. لیکن ہمارے پاس 2 رستے ہوں گے. ایک یہ کہ ہم غلامی کو برداشت کریں اور سارا کچھ سرنڈر کرتے چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے تم 10,000 لے آئے ہو مدینے کے بعد، ہماری ٹوٹل آبادی 10,000 نہیں ہے، ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ساتھ جنہوں نے معاہدے کیے تھے انہوں نے بھی دھوکہ دے کے ہمارے پیٹ پہ خنجر گھومنے لگے ہیں یہودی. لیکن ہم یہاں ڈٹ کے دکھائیں گے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہمیں وہ جنہوں نے بیعت کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم جہاد کریں گے جب تک کہ ہم باقی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی معاشرتی ارج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سوسائٹی کے اندر یہ ارج آ جاتی ہے نا، پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ڈرتا، کوئی آقا ان کا نہیں ڈرتا. سب طرح کے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. یہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، وہ والی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی قوت اور طاقت عطا فرمائے، اس کی ہمت عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، روزے کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے اپنی تربیت کرنا ہوگی اور اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.